السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور اسی کے روشنی میں کچھ باتیں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اگر ایمان بالآخرت وہ رکھتا ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ انسان کیا عمل کرے گا جس سے وہ نجات پا جائے، اس کی یہی فکر ہوتی ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایمان درا آخرت میں تھوڑا سا کچھ کمزور ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں تو کم فکر ہوگی، لیکن جتنا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کو فکر ہوتی ہے آخرت کی کامیابی کا۔ ربیہ ابن کعب الاسلمی ایک صحابی ہیں، صحیح مسلم کی روایت، اس اپنی ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام کی خدمت میں سفر حضر میں ہر وقت رہتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام مجلس سے اٹھتے جب اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ میں اور کہیں جانے کے بجائے وہی آتا اور آپ کے دروازے پر بیٹھا رہتا۔ کیوں بیٹھا رہتا آپ کے دہلیز پر؟ کہ نبی علیہ السلام نکلیں گے تو آپ کی جوتیاں آسیدھی کروں گا، آپ کی سواری لاؤں گا، آپ کو بیٹھاؤں گا اور آپ کو جہاں جانا ہوگا آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ عام طور پر یہی کرتے تھے وہ بیچارے، سفر حضر ہر موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ خدمت کرتے، اور ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام، بلکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا، عصر کے لیے اٹھے تو گرمی، شدت کی لو، دھول مٹی اڑ رہی ہے اور وہی دہلیز پر سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ فجر کے لیے اٹھیں تو دیکھیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن آپ نے پوچھا، نبی علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی، آپ نے خیال کیا کہ یہ سب سالوں سے صرف میری خدمت کرتا رہتا ہے اور کبھی کچھ مانگتا بھی نہیں، کچھ مطالبہ بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں اس کے بیوی بچے کاروبار کیا ہیں۔ تو ایک دن آپ نے فرمایا، سل ربیہ، تم ہمیشہ ہماری خدمت کرتے رہتے ہو، تمہاری دنیاوی ضروریات ہوگی، تمہاری دنیاوی کوئی ضروریات ہو تو بتاؤ، تمہیں بھی ملے گا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بیت المال میں خزانہ جمع ہوتا تھا۔ کیوں؟ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو فوراً بیت المال قائم نہیں ہو پایا تھا۔ کیوں؟ یہاں کھانے ہی کو نہیں تو بیت المال میں جمع کہاں سے ہو؟ بہت ساری چیزیں ہوتی تو رمضان میں فطرانہ وغیرہ مسجد کے صحن میں 2 دن پہلے جمع کر دیا جاتا تھا، لیکن کچھ مال غنیمت، پھر زکوٰۃ نکلنے لگی تو آپ کے پاس مال آ گیا تو باقاعدہ بیت المال کا قیام کیا۔ تو آپ بیت المال سے لوگوں کو دیتے رہے۔ آپ نے مسل توڑتا، تم مانگو، تمہیں کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ، تجھے دیا جائے گا۔ اللہ سننے کی کچھ نہیں چاہیے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے۔ ہفتے 2 ہفتے کے بعد پھر پوچھا کہ شاید تمہارے شرم کے کچھ نہ کہا ہو۔ آپ نے فرمایا، ربیہ، سارے لوگ اپنی ضرورت رکھتے لیکن آج تک تو نے کوئی اپنی ضرورت نہیں بیان کی، تمہیں بھی تو کوئی ضرورت ہوگی، بتاؤ۔ یا رسول اللہ، کچھ نہیں چاہیے۔ بار بار آپ سوال پوچھتے رہے۔ آخر کار ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا
تمہیں سارے لوگ مانگتے، ہر آدمی اپنی ضرورت رکھتا ہے، تم کبھی اپنی ضرورت نہیں رکھتے، مانگو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا امہلنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم مانگیں گے لیکن ہم کو ذرا مہلت دے دیں، کچھ سوچ لیں تب مانگیں آپ کو، یہ ہے میرے بھائی فکر آخرت۔ یا رسول اللہ امہلنی، آپ مجھے ذرا مہلت دے دیں، اچھی طرح سے سوچ لوں، اب آپ سے مانگ رہا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگوں۔ آپ نے جاؤ سوچ لو، ایک دن گزرے، 2 دن گزرے، اچھی طرح سے سوچ کر کے بیٹھے ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام اس انتظار میں تھے، سوچنے کا موقع لے، مہلت مانگی ہے، جب سوچ لے گا تو خود ہم سے کہے گا، اور وہ انتظار میں ہیں کہ ہم سوچ لیے ہیں کیا مانگنا ہے، اللہ کے رسول جیسے پوچھیں کیا چاہیے میں کھٹ سے بتا دوں گا میں فلاں چیز چاہیے۔ اب نہ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں نہ وہ بتاتے ہیں، ایک عرصہ یوں ہی انتظار، طرفین کے انتظار میں گزر گیا۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم نے سوچ لیا؟ اللہ کے رسول میں تو سوچ کے بیٹھا ہوں لیکن آپ پوچھتے ہی نہیں، اب کیا چاہیے؟ کہا کہ میں نے خوب سوچ لیا، ہم کو جو چاہیے وہ یہ ہے اسألوک مرافقتک فی الجنہ، آپ کا جنت میں جو تو جانا یقینی ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے دنیا میں، بس آپ جنت میں جانے لیں گے تو اپنے ساتھ مجھ کو بھی لے کے چلیں۔ اللہ اکبر، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، بس ایک ہی خواہش ہے، جیسے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، جنت میں جائیں تو آپ کے ساتھ چلے وہاں بھی آپ کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سے فرمایا ربیہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے، ہمارے ہاں پیر جو ہے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے جنت میں جانے کے لیے، دیتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اس اسنا میں پوچھا کہ اتنا بڑا سوال تم کو کس نے مشورہ دیا؟ کسی دوست نے، کسی بڑے نے، کسی چھوٹے نے، کسی ساتھی نے، اتنا بڑا سوال کس نے تم کو سجھایا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ کسی سے میں نے تذکرہ نہیں کیا، میں سوچا کہ مکان آپ سے لے کے بنا لوں گا، جب تک زندہ ہوں ہمارا ہے، لیکن چھوڑ گیا تو دوسروں کا ہم قبر میں رہیں گے۔ اگر دکان بنا لیں تو جب تک زندہ ہے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے بعد پھر اور کی ہو جائے گی۔ دنیا کے جس چیز پر غور کیا اس سے نتیجہ نکلا کہ ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو میں اپنے سے غور کیا کہ ایسا سوال کروں جس کو کبھی چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ آپ مسکرا اٹھے اور آپ میں دیکھو میں اس طرح لے تو نہیں جا سکتا، لیکن میں ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر وہی عمل تم نے کر لیا تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے جنت میں بھی ہماری صحبت اور رفاقت تجھے نصیب ہوگی۔ کہنے لگے یا رسول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے تم نفلی نماز پڑھو کرو، نفلی نماز کی برکت سے تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری صحبت نصیب کر دے گا۔ دوستو ایک فکر مومن کے اندر یہ ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے اندر اس کی بڑی فکر تھی۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر بھی فکر پیدا کر دے۔ صحیح بخاری اور الادب المفرد، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام اور راوی ہیں مشہور صحابی ابو ایوب الانصاری، جن کا لقب مضیف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جس کے ہاں اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو جب تک آپ کا مکان نہیں بنا تھا آپ ان کے مکان میں رہے۔ جب قبا سے جمعے کے دن آپ اونٹنی پر بیٹھے اور مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو قبا سے لے کر کے مدینے تک لائن لگی ہوئی تھی۔ ہر آدمی چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے یہاں قیام کریں، لیکن آپ فرماتے دعوها فإنها مأمورہ، لوگوں راستہ چھوڑ دو، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں ہم رکیں گے۔
جب مدینے کے اندر بیچ میں داخل ہوئے تو کچھ لوگ دوڑ دوڑ کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ لیتے تھے. آپ فرماتے نہیں میں کہیں نہیں اتر سکتا, دعوها فإنها مأمورہ. اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو حکم دیا, اونٹنی وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ حکم دیا ہے. اونٹنی چلتی رہی مسجد نبوی کے قبلے کی طرف. آپ بالکل نماز پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا الٹے ہاتھ کراس, اس زمانے میں جہاں مسجد تو تھی نہیں, اسی جگہ اونٹنی آ کر کے بیٹھ گئی. اور سب سے قریب ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نے جب تک مکان نہیں بنا قیام کیے, اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا مضیف رسول, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان. یہ لقب ہو گیا, بڑی خوش نصیبی ان کی تھی. ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کراس کر کے سامنے جا رہے تھے. میں نے دیکھا تو میں بھی دوڑ کے آپ کے ساتھ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کہاں جائیں میں بھی ساتھ چلوں. کچھ ہی دور گئے تھے, سامنے سے ایک بدو آیا اور آنے کے بعد آپ کا راستہ روک کر کے کھڑا ہو گیا, سلام کیا. اور فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی جنت ویباعدنی من النار. یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا کر کے آپ آگے بڑھیں جو عمل ہمیں جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے. ذرا دیکھیں ان آنکھوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا, اور اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, جس ایمان والی آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا اللہ نے ان پر جہنم حرام قرار دے. یہ سب ہوتے ہوئے اتنا ڈر اتنا خوف, یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لوں. آپ نے ایسے موقع پہ 4 عمل بتائے. چونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے, ہم کسی اور سفر پر ہیں اور کہیں پروگرام ہے, تو بس یہی 4 باتیں اختصار کے ساتھ ہم بتاتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اور بس صرف عمل کریں گے. ہو بلغوا عنی ولو آیا نظر اللہ من سمع مقالتی فحفظها ووعاها. کمال یہ ہے کہ خود پڑھیں, سنیں, عمل کریں اور غیروں کو پہنچائیں تاکہ غیر بھی عمل کریں. آپ نے فرمایا یہ 4 عمل ہیں. تعبد اللہ, نمبر 1 تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم تدخل الجنہ او کما قال علیہ السلام. نمبر 1 آپ نے فرمایا اگر ایسا عمل چاہتے ہو جس کی برکت سے تم جنت میں چلے جاؤ اللہ جہنم سے بچا لے تو 4 عمل ہے. نمبر 1 تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوستو 2 چیزیں ہیں یہ, صرف عبادت کر لینا اللہ کی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. آج جیسے آدمی کہہ دیتا ہے بھائی کلمہ پڑھتا ہے نا, کلمہ پڑھتا ہے سب کچھ, ان سب صرف کلمہ پڑھ لینا اور اللہ کی عبادت کر لینا, دوستو یہ جنت کیا یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی کافی نہیں ہے, بلکہ شرط ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچائے. اللہ کی عبادت بھی کرے شرک بھی کرے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا جو شرک سے اپنے آپ کو نہ بچاتا ہو. آج سب سے بڑی بلا مصیبت یہ ہے
کہ جو بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے سمجھتے ہو جنت کے مستحق بن گیا، اور لا تشرک باللہ پر عمل نہیں کرتا۔ دوستو اللہ کی عبادت بھی ہو اور شرک سے بچا بھی جائے۔ اسی لیے غالباً نبی قرآن پاک میں جہاں اللہ کی عبادت کا تذکرہ ہے وہاں شرک سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہتے ہیں اوصانی خلیلی بعشر کلمات، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 10 باتوں کی تاکید کی وصیت کی تھی۔ پہلی بات کیا تھی؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ خبردار، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، گرچہ تم کو آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر دیا جائے، لیکن خبردار شرک کے قریب نہیں جانا۔ آج مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اگر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے 17 رکعتیں پڑھتا ہے، کتنی؟ 17 رکعتیں، 34 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، اور جانے لگتا ہے تو مسجد کے کنارے کوئی درگاہ ہے، سب سے لمبا سجدہ وہاں کر کے جاتا ہے۔ ادھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض ایاک نعبد وایاک نستعین کیا، اور جانے لگا تو کہا نہیں ان کا بھی سجدہ ہے۔ انسان آج اپنے آپ کو کہتا تو ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کا ماننا کافی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شرک سے پاک نہ رکھی جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ دیکھتے نہیں صحابہ نے کتنی کتنی قربانیاں دی۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، ایمان مل جانے کے بعد شرک نہیں۔ ایک مرتبہ طبقات ابن سعد کی روایت، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی میں صبح فیصلہ کرنے کے لیے آتے تھے نا، کوئی پارلیمنٹ تو تھا نہیں، کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ، کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ، کچھ ایسے دیوار سے بیٹھتے تھے تو اپنے دائیں طرف ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں گدا سمجھتے ہیں نا، چھوٹا سا گدا بیٹھا رکھ دیا تھا، اس پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، صرف حضرت بلال آتے تب عمر ابن الخطاب ان کو وہاں بیٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت بلال کا مقام، کسی صحابی کے وہاں بیٹھنے کی جرات نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ سیٹ صرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی۔ ایک دن حضرت بلال کہیں غائب تھے، مجلس میں نہیں تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ جا کر کے سیٹ خالی دے کے اس پر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ عمر ابن الخطاب قم قم، اٹھو اٹھو یہاں سے، اٹھایا، کہا میرے ملک کیوں آپ نے اٹھایا؟ کہا یہ ایسی سیٹ ہے اس امت میں بلال کے علاوہ یہاں بیٹھنے کا کوئی مستحق نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بلال جب ایمان لایا، کلمہ پڑھا، تو اس سے زمین پر، پتھریلی زمین پر، ریتیلی زمین پر لٹا کر کے کپڑے اتار کر کے پیٹھ کے بل اس کو گھسیٹتے تھے، اتنی تکلیف بلال کو دی جاتی تھی، اس لیے بلال کے علاوہ کوئی اس کا مستحق نہیں۔ کہا یہی تھا؟ کہاں؟ آگے بڑھے اور اپنا قمیص اٹھا دیا۔ عمر بن الخطاب کی آگے آئے اور اپنا قمیص اٹھایا اور پیچھے سے پیٹھ کھل گئی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا پوری پیٹھ، بال سب ختم ہو چکا ہے، جلد جلی ہوئی ہے، ایسے بالکل سفید چمک رہی تھی، کوئی چمڑے کا نام نشان ہی نہیں تھا۔ کہا خباب یہ کیا ہے؟ کہا ہمارے بھائی بلال کو تو زمین پر لٹایا جاتا تھا، اور میں ایمان لایا تو کفار مکہ اور ابو جہل
انگارہ جلا کر کے مجھے اس کے اوپر لٹا دیتے تھے، ننگے پیٹ اس پر لٹاتے، اور لٹانے کے بعد ظالم ایک لکڑی رکھ کر کے دونوں طرف سے دبا لیتے تھے تاکہ میں کروٹ نہ بدل سکوں۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام ایسے گزرتے لیکن آنسو بہاتے ہوئے چلے جاتے تھے، روکنے کی طاقت نہیں تھی کہ مکے والوں کو روکیں، کیوں؟ اس وقت بہت پاور حاصل تھا ابو جہل کو۔ بس اتنا فرماتے صبر کرو صبر کرو۔ کہتے ہیں جب میرے بدن کی چربی پگھلتی، پگھل کر کے آگ کے انگارے پہ گرتی تو آگ کا انگارہ مرجھا جاتا، تب مجھے کچھ راحت ملتی۔ عمر بن خطاب اٹھے اور حضرت خباب بن ارد کو بلا لایا اور اس پر کہا نہیں، بلال سے زیادہ تم مستحق ہو یہاں بیٹھنے کے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، کیوں؟ انہیں معلوم تھا کہ اس میں لا الہ کافی نہیں ہے بلکہ الا اللہ بھی ضروری ہے۔ اعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا، دعا کرو اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو شرک سے بچائے۔ اور کبھی ہم لوگ بھی، ہمارا اہل حدیث بھائی بھی قبر کا سجدہ تو نہیں کرتا، لیکن کبھی جنتر منتر تعویذ گنڈوں میں یہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کالے دھاگے یہ بھی مان لیتا ہے۔ دوستو کالے دھاگے ہو تعویذ ہو، یہ گرچہ شرک اکبر نہیں لیکن ایک شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ لا تشرک باللہ شیئن کا لفظ ہے، شیئن کا مطلب ہوتا ہے اس میں عام ہے، اس میں پتہ نہیں کیا، اس میں عام ہے، ہر قسم کے شرک سے ہمیں آپ کو بچانا۔ دعا کرو اللہ یہ چیز ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 وَتُقِيمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا۔ دوستو پورے قرآن پاک کا مطالعہ کریں، نماز پڑھنے کے کہیں تذکرہ نہیں ہے، کہ ہے کہیں؟ پورے قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا کہیں تذکرہ نہیں۔ 3 چیزوں کو تذکرہ ہے۔ اقیم الصلاۃ، کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، الذین هم علی صلاتهم دائمون، مداومت کرو۔ نمبر 3 الذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ 3 چیزیں ملیں گی دوستو۔ ایک نماز قائم کرو، نمبر 2 نماز کی حفاظت کرو، نمبر 3 نماز کی مداومت کرو۔ مداومت کا مطلب 2 ہے، 3 چیزوں کا حکم ہے۔ چلو پہلے کیا؟ مداومت۔ مداومت سمجھتے ہو نا؟ کنٹینیو، ہاں کیا بولتے ہو؟ کنٹینیو۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو پڑھ لے پھر 11 مہینے چھوڑ دیے، یہ تو نمازی نہیں ہوا۔ ذرا سوچو، کسی کمپنی میں آج مسلمان کام کرتا ہے، 11 مہینے کام کرتا ہے تو 1 مہینے کی چھٹی، اور اتنی بڑی جنت حاصل کرنے کے لیے بدبخت مسلمان 11 مہینے نماز چھوڑتا ہے، ڈیوٹی 1 مہینہ کرتا ہے۔ یہ نمازی نہیں ہے دوستوں، یہ وہی ہے الذین هم علی صلاتهم عن صلاتهم ساہون، نماز میں بڑے لاپرواہ۔ دوستو نماز کی مداومت، ایک تو ہے کنٹینیو، برابر 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تعجب کریں گے آپ لوگ، نبی علیہ السلام سنن نبی داؤد کی روایت، مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی، آپ کی عادت تھی، طریقہ تھا، سنت ہے، نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کرنا۔ آپ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کیے تو دیکھا مسجد کے آخری دیوار کے ساتھ ایک صاحب ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنا فرمایا یا فلان اما اسلمتا، آپ نے نہیں پوچھا تم نے نماز پڑھی، نہیں، یا فلان اما اسلمتا، اے فلان کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرو میرے بھائیوں، اما اسلمتا مسجد ہے، مسجد میں وہ شخص بیٹھا ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ سلام پھیر کر کے اتنی جلدی وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا،
اتنے ٹھاٹ سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے نہیں پوچھا تم نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، آپ نے کیا پوچھا؟ اما اسلمتا، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ بھی بڑے تیز تھے، بلا میں مسلمان پکا ہوں، پرانا ہوں۔ آج میں اگر مسلمان ہو تو نماز کیوں نہیں پڑھے؟ پتا چلتا اس زمانے میں نماز کے وقت کہیں باہر رہنا کافر کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ یا فلان اما اسلمتا، کیا تم مسلمان نہیں ہو جو وہاں بیٹھے ہو؟ اللہ رسول نہیں مسلمان تو ہوں، پھر نماز میں کیوں نہیں پڑھے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں اپنے مسجد محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کر کے آیا، آپ سے ملنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن یہاں آیا تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، چونکہ میں نماز پڑھ چکا تھا آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھ گیا، چونکہ میں تو نماز ادا کر چکا تھا۔ آن فرمایا اچھا خبردار آئندہ ایسے نہ کرنا، اگر تم اپنے محلے کی مسجد سے نماز پڑھ، اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ چکے ہو اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لینے کے بعد اگر کسی اور محلے میں گئے اور وہاں نماز ہو رہی ہے تو آگے نہیں بیٹھنا بلکہ نماز میں شامل ہو جانا، پہلی تمہاری فرض ہو جائے گی اور بعد والی تمہاری نفل ہوگی۔ یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کہ آدمی نماز پڑھ چکا ہے تو مسجد میں جماعت ہو تو بیٹھا رہے، اس کو بھی جماعت میں شامل ہونے سے تک اسلام کی نشانی ہے۔ یہ دعا کرو ایسا ہی نمازی بنائے۔ اور ایک مطلب ہے نماز پر کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی دو مطلب ہوتا ہے نماز کی پابندی کا۔ نماز کی پابندی کرنے کا دوسرا مطلب کیا؟ مداومت، کنٹینیو۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لیے تو سلام تک آپ نماز ہی میں رہیں۔ کیا خیال ہے؟ کہاں رہیں؟ نماز میں رہیں۔ ایسا نہ ہو بھائی نیت بال لیے قرات اچھی لگ رہی تھی، امام کیا پڑھ رہا ہے ہم کہاں ہے سب یاد تھا، اور دوسری مسجد میں شیطان نے دل اچک لیا، کہاں دل لے کے چلا گیا، امام کیا پڑھ رہا ہے کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم نماز میں تو نہیں ہیں، جسم ہمارا نماز میں لیکن دل ہمارا نماز میں نہیں، ہمارا دل تو کہیں اور ہے۔ بر زباں تسبیح در دل گاؤ خیر، یہ چنی کا تسبیح کے دارت اثر۔ آج کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں نماز روک رہی ہے۔ ہاں پہلے اپنی نماز کا تو محاسبہ کرو۔ دیکھیں اور کبھی آدمی بڑی کوشش کیا، پہلی رکعت دوسری رکعت میں کھڑا ہے اور تیسری رکعت میں شیطان دل اچک لیا، کاروبار میں لے کے چلا گیا، لے گیا۔ اب جسم یہاں ہے لیکن دل ہمارا نماز میں نہیں ہے۔ اب تو نماز میں نہیں ہے، آپ جسم کھڑا ہے لیکن دل آپ کا کہیں اور ہے۔ تین میں آپ نماز کے اندر ہے، چوتھی میں کہا گھر والی نے کہا ہے آنا تو فلاں فلاں سامان لے کر کے آنا، بس اب دل ہمارا سپر مارکیٹ میں چلا گیا اور بازار میں چلا گیا۔ اب آپ بتائیں نماز تو پڑھے، تین رکعت مسجد میں رہے اور چوتھے میں کہاں چلے گیا؟ اسی لیے اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا دوستو، آج میں بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کسی کو پورا ثواب ملتا ہے اور کسی کو ایک حصہ ملتا ہے، تین حصہ نہیں ملتا، کچھ کو آدھا ملتا ہے آدھا نہیں ملتا، اور کچھ کو تین حصہ ملتا ہے ایک حصہ نہیں ملتا، اور کچھ ایسے جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ حدیث سے آخر کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک رکعت میں دل لگا کر کے مسجد میں نماز پڑھا، جسم بھی تھا، آنکھیں بھی تھی، دل بھی تھا، الحمدللہ، دوسرے میں بھی تھا، تیسرے میں بھی تھا، چوتھی میں بھی رہے تو پوری نماز کا ثواب ملا۔ لیکن اگر ایک رکعت میں رہے اور تین میں شیطان دل اچل کے لیا تو ایک رکعت کا ثواب ملا، کہا جاتا ہے ایک تہائی ملا، تین حصے نہیں ملے۔ کسی نے دو رکعت دل لگا کے پڑھی تو دو رکعت کا ثواب ملا،
اور 2 کا نہیں ملا. اب اگر کوئی 3 رکعت تک اپنے جسم کے ساتھ دل بھی نماز میں رہا تو 3 رکعتوں کا ثواب ملا, اور چوتھا چونکہ آپ کا دل نماز میں ہے ہی نہیں ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کامیاب وہ نمازی ہیں جو نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں. اب آپ کو 3 کا ملا, اور اگر چاروں میں ہم گھومتے رہ گئے اللہ اکبر کے بعد السلام تک, باہر ہی رہا, بس امام کی آواز سنی رکی تو رکوع میں گئے, سلام کے سلام پھیر دیے, تو نماز میں تو کچھ نہ ملا میرے بھائیوں. یہی مطلب ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پورے نماز کا ثواب ملے. تو دعا کرے یہ بھی نماز پر مداومت کی ایک شکل ہے. نمبر 2, نماز قائم کرنا. کس کا حکم ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ سنت کے مطابق خوب اطمینان کے ساتھ آپ کی نماز ہو, دل بھی ہو, خشوع بھی ہو, نگاہیں بھی نیچی ہو, کھجلی بھی نہ آ رہی ہو, پنکھا ایسی نہیں ہے تو ہاں یہ گرمی میں کھجلاتے نہ ہو, خشوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. اس کو کہا جاتا ہے اقامت صلاۃ. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی آئے اور انہوں نے تحیۃ المسجد پڑھا. کیا پڑھا؟ تحیۃ المسجد. آئے تحیۃ المسجد پڑھی, السلام علیکم کیا, آن پر وعلیکم السلام, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ میاں, تم نماز لوٹاؤ, تمہاری نماز, تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی, ابھی نماز نہیں پڑھی, جاؤ اپنی نماز لوٹاؤ. وہ گیا بیچارہ, پھر پڑھا, اور عادت کیا تھی اس کی؟ ان کی عادت پڑ گئی تھی بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے کی. جیسے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا سمیع اللہ الحمد سیدھے نہیں کھڑے ہوتے, ایسے ہاف ڈاؤن لٹکے رہتے, سوچتے ہیں نیچے ہی جانا ہے تو پورا کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے. ایک رکوع سے ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں پھر دوبارہ یہیں سجدے میں جانا ہے, اطمینان کے ساتھ بیٹھ, ایسے لٹکے رہتے ہیں. تو ایسے انہوں نے بڑی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھی. عارف میں ارجع فصلی, واپس جاؤ نماز لوٹاؤ, تو نے نماز نہیں پڑھی. بیچارے گئے دوبارہ پڑھے, دوبارہ پڑھ کے لوٹے تو پھر ویسے ہی جلدی جلدی. ان کی عادت خراب ہو گئی تھی اسپیڈ سے پڑھنے کی, اس لیے ان کو اطمینان سے نماز پڑھ ہی نہیں پا رہے تھے. پھر آئے السلام علیکم رسول اللہ, عارف میں ارجع فصلی, واپس جاؤ نماز لوٹو, تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر گئے 3 مرتبہ لوٹائے, اور تینوں مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. کہ پورے نماز کا انکار ہی کر دیا آپ نے. نماز تو پڑھی لیکن نماز قائم نہیں کیا. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز پڑھنا تو آسان ہے, قائم کرنا مشکل ہے. اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ, نماز قائم کر. تیسری مرتبہ اس سے اچھی تو نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے خوب اطمینان کے ساتھ نماز بتا سکھلائی, کہا ایسے نماز پڑھا کرو. آج اگر مسجد میں کوئی ایسا نماز پڑھ رہا ہو, ہمارے بھائی اس کو جا کر کے ٹوکے, صاحب ایسی نماز نہیں ہوتی, نماز سیدھے پڑھیں, تو اگر وہ ذرا بحث کرنے لگے تو مسجد کے امام سے لے کر کے سارے مصلی جس نے نماز کی اصلاح کی نیت سے ٹوکا ہے اس کو ملامت کرتے. ارے بھائی نماز تو پڑھ رہا تھا, آنے دیتے, کیا ضرورت تھی, ٹوک کر کے بھڑکا دیا تم نے اس کو, اور کچھ سمجھنا آئے گا ہی نہیں. اس کو سمجھانے کے بجائے سمجھاتے ہیں سمجھانے والے کو. میرے بھائیوں, نبی علیہ السلام کے صحابی مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ نے دیکھا, ایک صحابی نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کر رہے, بھائی ہاں اپنا ورزش کی طرح اٹھ بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے بلایا, بھائی دیکھو آپ مسلمان بھائی الحمدللہ نمازی ہیں, لیکن نماز آپ کی نہیں ہوتی, نماز درست کر لے. بڑا بھڑک گیا, کہا کون ہوتے ہو ہمارے نماز میں عیب نکالنے والے؟ منذ 40 سنہ, میں 40 سالہ پرانا نمازی ہوں.
تو تمہاری تو 40 سال عمر بھی نہیں ہے، ہم کو ٹوکتے ہو، 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ الٹے گلے پڑ گیا، سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھا تو صحابی نے کہا بھائی سنو، ہمارا کام تو سمجھا دینا، بتا دیا، لیکن اتنا سنو، اللہ کی قسم اگر تم نے اپنے نماز کی اصلاح نہ کر لیا، ایسے ہی نماز پڑھتا رہا تو تیری موت ملت رسول پر نہیں آئے گی، ملت رسول پر نہیں آئے گی۔ دعا کرو، نماز قائم کرو، اور پھر نماز کی حفاظت، وقت کی، وضو کی، جماعت کی، اول وقت کی، اس کو کہا جاتا ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، 3 ہو گئے۔ نمبر 4، وَتَصِلُ الرَّحِمِ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو توحید، شرک سے بچنا، اقامت صلاح، ایتاء زکوٰۃ، یہ بھی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ چوتھی چیز نہ کر لے۔ دوستو وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا وَتَصِلِ الرَّحِمِ، جب تک ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھو گے، تب تک یہ عبادتیں بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکتی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 حقوق ہیں دوستو، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ جب تک دونوں کے صحیح طریقے سے پابندی نہ کی جائے تب تک انسان نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے صلہ رحمی کی بڑی تاکید کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے الادب المفرد میں، ہر جمعرات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے کسی محلے میں درس دینے کے لیے۔ تو ایک دن گئے تو سارے لوگ اکٹھا تھے، بڑا سے حلقہ تھا۔ آپ لوگ ابو ہریرہ پہنچے، درس دینے سے پہلے کہا بھائیو درس سننے کے لیے آپ آئے ہیں، لیکن میں شرط لگاتا ہوں، قسم دلاتا ہوں اللہ کی قسم، میری مجلس میں وہ شامل نہ ہو جو قطع رحمی کرتا، رشتے ناطوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے وہ ہماری مجلس سے چلا جائے۔ اللہ کی قسم دلاتا ہوں، میری مجلس میں وہ شخص آئے جو میرے مجلس سے اٹھ کے چلا جائے جو قطع رحمی کرتا ہے۔ بیٹھے تھے، ایک نوجوان پیچھے سے سرکا اور چلا گیا۔ دعا کرو یہی چیز ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے۔ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، بیچارہ بیٹھا ہوا، پوری بات کر لینے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی تم کیوں چلے گئے تھے؟ کہا ہفتے بھر تو آپ کے درس کا انتظار کیا کہ آج جمعرات ہے، دن گنتے تھے، آج جمعہ ہے، کل سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، جمعرات ہے، بدھ ہے، جمعرات، انتظار کرتے تھے ہفتے بھر، اور آج آئے بیٹھ شوق سے سننے کے لیے۔ تو آپ نے کیا رکھا؟ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا ہے اللہ کے واسطے نکل جائے، میری مجلس میں شامل نہ ہو۔ تو ہفتے بھر تو انتظار کیا اور سننے کے لیے بیٹھا، تو آپ نے یہ شرط رکھ دی؟ تو سال بھر ہو گئے، خالہ جان سے میری لڑائی تھی، ہمیں تو مجلس میں سننا تھا درس، اس لیے میں، اور آپ نے شرط رکھی تو میں چلا گیا، اپنی صلہ رحمی کر کے اپنی پھوپھی اپنی خالہ دان سے رو دھو کر کے معافی مانگ لی، ان کو خوش لیا تو کر لیا، اب دوبارہ بھگ کر کے آپ کی مجلس میں آیا ہوں۔ کہا بھائی ناراض نہیں ہونا، میں نے 2 وجہ سے یہ شرط لگائی تھی کہ چلے جائے کوئی۔ نمبر ایک آج کون سا دن ہے؟ درس دے رہے تھے ابو ہریرہ، جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا جو رشتے دار 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ نمبر 2، میں نے اس لیے شرط لگائی کہ جہاں اس قسم کی مجلسیں ہوتی ہیں حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، ایسی مجلسیں جہاں ہوتی ہیں
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، رحمتیں چھا جاتی ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی، سکینہ نازل ہوتا ہے. لیکن ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، اگر کسی مجلس میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی گھر میں اگر قطع رحمی کرنے والے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے پوری قوم کو اپنی رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. میں نے اس لیے تم کو بھیج دیا تھا تاکہ کہیں آج اس مجلس میں جو اللہ کی رحمتیں نازل کرنے کا وعدہ ہے، تمہاری وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم لوگ بھی محروم نہ رہ جائیں. میرے بھائیو ذرا سوچو، آج رشتے ناتے کا معاملہ کتنا ٹیڑھا ہے. سارا جھگڑا سب تو 36 کا آنکڑا چاچا سے رہتا ہے، چاچا سے، کہیں ماموں سے، کہیں پڑوسی سے، اور کہیں دو بھائیوں کی بیویوں نے لڑ لیا تو سارا نزلہ بھائیوں کا بھائی کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کے واسطے اگر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو 4 عمل. نمبر 1 تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا. نمبر 2 تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو قیامت کے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آیا، تو سب سے پہلے کہے گا لم نکن من المصلین. جہنم میں آنے کے کئی سبب اور سب سے پہلا سبب ہے بے نمازی تھا. دوستو نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو. نمبر 3 زکوٰۃ تو دیتے رہتے لیکن دیتے وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ مجھے دینے کے لائق پرتیبتم بہا نفسہ. اگر ذرہ برابر زکوٰۃ دیتے ہوئے دل میں کراہت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے. پھر نمبر 4 میرے بیٹے سلے نہیں سمجھتے ہو، رشتے داروں کے ساتھ. ورنہ اللہ نے کیا کہا، اے رشتے داری ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تو ٹینشن نہ لے، جو تجھ کو کاٹیں گے میں بھی ان کو اپنے سے الگ کر دوں گا. کسی رشتے دار سے کہتے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ قطع تعلق کرنے والے سے اللہ اس بندے سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. نماز کا وقت ابھی ہوتا ہوگا اور شاید کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ ساتھیوں کو ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے اور جو سنتے ہیں یاد رکھنے، عمل کرنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من